ایک اور دھیری کا قصہ سنا دوں. ایک بہت بڑا دھیری آیا اور اس کا باپ جو تھا ایک یہودی، ڈاروین نام سنا ہوگا آپ. یہودی ڈاروین نیچرلزم کا بانی، جو کہتا ہے کہ انسان جو ہے پہلے بندر تھا. ہوگا اس کا ابا بندر، ہمیں اس سے کیا. ڈاروین جو وہ کہتا ہے جی میرا ابا بندر تھا. اب بھائی تیرا ابا بندر تھا اگر ہو گیا تو ہم کیا کریں. سارے لوگ تو بندر نہیں ہو سکتے نا، ساری انسانیت تو بندر. تو اگر وہ بندر نے ترقی کر لی تو یہ جو بندر موجود ہے کہ یہ کس کی نسل سے ہے؟ یہ کس کی نسل ہے بھائی. اور ایک بات اور بتا دوں کہ دنیا میں جب بھی عذاب آیا ہے اور انسان بندر بنے، یہ اس سے کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ اس سے ماخذ کرتے ہیں کہ انسان جو ہے عذاب الہی کی وجہ سے بندر بنے. تو یاد رکھنا، یہ لکھ لینا کوڈ اپنے پاس. جب بھی انسانوں پر عذاب آیا انسان بندر بنے، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے لوگ بندر بنے، لیکن وہ دوسرے تیسرے دن سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. جو بھی عذاب الہی سے بندر بنے، جو انسان عذاب الہی سے بندر بنے وہ بندر ہلاک ہو گئے. ان کی نسل نہیں بنی آپس میں، وہ تو خود شدید تکلیف میں مبتلا تھے. لہذا یہ سوچتا کہ وہ بندر جو تھے انسان سے بندر بنے اور وہ بندر سے پھر انسان بن گئے ہوں. تو یہ تمہارا فارمولا بھی غلط ہے، ادھر بھی غلط ہے ادھر بھی غلط ہے، سارے غلط ہیں. لہذا انہوں نے بندوں سے شادیاں بھی کی ہے، یہ نہیں کہ نہیں کی، انہوں نے بندوں سے شادیاں کر کے دیکھی ہے ان کی عورتوں نے، لیکن وہ بندر ہی پیدا ہوتا ہے، انسان نہیں پیدا ہوتا. لہذا ان کا یہ فارمولا غلط ہے. تو وہ ڈاروین کی جو ہے چچا کا بیٹا ایک پیدا ہوتا ہے علی گڑھی، اعلیٰ لکھتے ہیں علی گڑھی، اس کو کیا لکھتے ہیں اس کے بارے میں؟ علی گڑھی. اور اس کو جعلی سید تو شناخت کے لیے بتایا تھا، اس کو کہتے ہیں سر سید احمد خان. یہ شخص کا پاکستان سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ تو پاکستان سے کئی سال پہلے جو ہے نظریہ پاکستان مسلم لیگ کئی سال پہلے واسطے جہنم ہوا. داڑھی اس کی بالکل مشابہت کی، شکل کی مشابہت کی ڈاروین کے ساتھ ہے. اور یہ نیچری کس کا؟ نیچری فرقے کا بانی ہے، جو کہتا تھا کہ میں نیچرل سائنس، ڈاروین کا نیچرل سائنس. دیکھیں یہ میں اس کا ایمان بتا رہا ہوں، آگے سے کارنامے بتاؤں گا کہ اس کی ذات سے کیا ہوا. نیچرل سائنس کا یہ بانی ہے اور یہ کہتا تھا کہ میں نیچرل سائنس، انسان جو ہے وہ نیچرل ہے، ہر چیز خود بخود نیچرل ہے، خود بخود نیچرل سائنس کا وہ بانی ہے. اور کہتا تھا کہ میرے سر پر کلمے کا تاج ہے، صرف پر کلمے کا تاج ہے. میرے ایک ہاتھ میں نیچرل سائنس ہے اور میرے ایک ہاتھ میں فلسفہ ہے. سمجھے بس. اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا. اس کے بارے میں جو ہے اکبر الہ آبادی حرم شریف ہے اور حرم شریف جا کے حرمین شریفین کے علماء سے اس کے کفر کا فتویٰ لے کے آیا، جو موجود ہے ابھی، جو یونیورسٹیز میں موجود ہے، اور اس پر کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے. یہ شخص قطعی کافر تھا اور اسلام کا دشمن. اور اب یہ کیا کہتا تھا، اب اس کے معصوم جو حمایت یافتہ سن لیں، یہ کہتا تھا کہ جدید ترقی کے لیے تم سائنس کی ترقی کے لیے تم جو ہو اس کو اپناؤ، انگریزی کو اپناؤ. اور اس نے انگریزی کو اپنایا. دیا کیا انگریزی کا؟ کوٹ پینٹ، انگریزی تعلیم، فحاشی، بغیرتی، بے حیائی جو انگریزوں میں پائی جاتی ہے، وہ ساری بے حیائی بے غیرتی وہ ٹرانسفر کرتا رہا. اگر تجھے انگریزوں سے چیزوں کو یا ان کی ترقی کو مسلمانوں میں منتقل کرنے کا شوق تھا تو تو منتقل کرتا سائنس کو، تو منتقل کرتا ٹیکنالوجی کو، فزکس کی بات کرتا، کیمسٹری کی بات کرتا، بیالوجی کی بات کرتا، تمام تر علوم کو ہندوستان میں لاتا اور ان یونیورسٹیز کے اندر ان علوم کو اجاگر کرتا
اور مسلمان کو ترقی یافتہ ہونے کی تعلیم دیتا تو مانتے کہ تم نے انگریزی علوم سے ہمیں فائدہ دیا. اس کمبخت میں ہنر اور فن کا ایک نقطہ بھی نہیں دیا ہوگا. فن اور ہنر کا ایک نقطہ ایک ذرہ بھی نہیں دیا. صرف بدبخت جو ہے کوٹ پینٹ پہن کے ان کے گن گاتا, ان کے جو ہے کرتا, تعلیم کو عام کرتا, اور یہ مرتد ہو کر مرا. مرتد ہو کر مرا. اس کی فرقے کا نام تھا نیچری فرقہ, اور یہ مردود ہوا, واصل جہنم ہوا. اب اس کے شیطانوں کو اب جو ہے 100 سال کے بعد 150 سال کے بعد خارش ہو گئی ہے. 75 کا نوٹ ویسے ہی فیل ہے. 75 نوٹ کی تک کیا بنتی ہے 100 کے ہوتے ہوئے, 100 کے نوٹ کے ہوتے ہوئے, 50 کے نوٹ کے ہوتے ہوئے 75 کی ضرورت نہیں ہے. لیکن خارش, شیطان کی خارش کہ میرے بھائی کیوں چپ بیٹھے ہو. تو وہ 75 کے نوٹ پر انہوں نے اپنے بڑے ابا کا, شیطان کا, نیچری مرتد پلیت جو ہے علی گڑھی کا فوٹو جو ہے وہ لگایا ہوا ہے. ہم اس کو سختی سے رد کرتے ہیں. یہ شخص مرتد ہے اور واصل جہنم ہے. یہ شخص جہنمی ہے. یہ اسی موت پر مرا ہے. اس کی موت بھی اسی فلسفے پر آئی ہے. تو یہ کافر برا ہے. لہذا اس کافر کا نوٹوں پر لانا یہ اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہے. اس کا کوئی کردار نہیں ہے. اور جن کا کردار ہے مولانا فضل خیر آبادی, جو مصدق کا تصدیق ہے کہ جن کو کالے پانی کی سزا دی گئی اور وہ مجاہدین کے ساتھ لڑے. اور کفایت اللہ کافی, ان کو تختہ دار پر انگریزوں نے دہلی کے اندر تختے پر لٹکایا, پھانسی دی. جنہوں نے پھانسیاں ہوئی, سزائیں ہوئی, تذکرہ نہیں. اور جو اسلام کے دشمن تھے, انگریزوں کے خیرخوار تھے, ان کو جو ہے اب اتنے 100 سال بعد جو ہے ان کو خارش ہوئی ہے کہ وہ اس کو لا رہے. ان کا پاکستان کے بانے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے بالکل. وہ تو انگریز تھا اور ڈاروین کا وہ چہیتا تھا اور اس کا عقیدے والا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لانے والوں کی سازشوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. باقی بات یہ کہ اسٹیٹ بینک تو ویسے یہودیوں کے ہاتھ میں چلا گیا نا, IMF کے ہاتھ میں, تو ہے ہی, ویسی حرکتیں تو ہوں گی. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولادت کے سلسلے میں پھر جو ہے ولادت کے بعد ہمیں نظام مصطفیٰ کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.